نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فرحان اسد شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے باپ کی کہانی ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت پریشان تھا۔ ان حاجی صاحب تھے ایک، تو ان کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ اس حد تک نہیں تھے فائنینشیل اسٹرانگ کہ وہ بہت اچھے سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے۔ پھر بھی جیسے کیسے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ گھر میں مہمان جمع ہو گئے، مہندی کا فنکشن ہو رہا تھا۔ کافی گھر میں جیسے رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ کافی دیر ہو گئی۔ حاجی صاحب کا جو گھر تھا وہاں پر ایک پرانا قدیم پیپل کا درخت بھی ہوتا تھا۔ تو جب وہ باہر آئے، انہوں نے دیکھا ابھی بھی بچے ہلا گلا کر رہے ہیں، مہندی کا فنکشن ہے، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ ٹائم دیکھا تو تقریباً رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب بس کرو، بہت ہو گیا، کسی اور کے بھی آرام کا احساس کیا کرو۔ اس درخت کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی ایسی مخلوق ہو جو تم لوگوں کے ہنگامے سے تنگ ہو رہی ہو، بس اب ان کو بھی آرام کرنے دو، اب بس کرو، بہت ہو گیا یہ فنکشن۔ تو سب بچوں نے ان کی بات مانی، سارے کزنز اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہی سارا کچھ وائنڈ اپ کیا اور سب اندر چلے گئے۔ اب اگلے دن جیسے کہ بارات تھی، نکاح تھا، تو ان کے پاس بارات کے کھانے کے لیے کچھ انتظامات تھے اور کچھ کم تھے۔ ان کو یہ تھا کہ باراتی کم آئیں گے، لیکن ان کے فنکشن میں لوگوں نے زیادہ آن ٹائم پر بتا دیا کہ زیادہ لوگ ہوں گے۔ اب وہ اپنی پریشانی لے کر گاؤں کے ذمہ دار کے پاس گئے کہ میری مدد کریں، اس طرح سے میں نے بیٹی کی شادی رکھی اور بھی اور مہمان بھی آ رہے ہیں اور میرے پاس فی الحال اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نے جہاں سے لینے تھے میرا انتظام نہیں ہو سکا۔ تو وہ جو ذمہ دار تھے، نیک انسان تھے، انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 100 بندے آ رہے ہیں، میں 150 بندوں کے لیے کھانا بھیج دوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے جا کے فنکشن کی تیاری کریں۔ جس ٹائم نکاح ہو گیا، کھانا کھلنے کا ٹائم تھا، تو 3 دیگیں تھیں۔ اب ان لوگوں نے 100 مہمانوں کا کہہ کر وہ 400 مہمانوں کو لے آئے۔ اب جو حاجی صاحب تھے ان کی تو حالت غیر ہو گئی دیکھ کر کے میں نے تو بڑی مشکل سے 150 مہمانوں کا ارینج کیا تھا، 3 دیگیں ہیں، یہ تو 400 مہمان آ گئے ہیں، یا اللہ اب تو ہی میری مدد کر، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ خیر نکاح کے فوراً بعد کھانا وغیرہ کھلوا دیا گیا کہ اب کھانا کھلے گا، سب کھائیں گے۔ ابھی کھانا چل ہی رہا تھا، ایک شخص آیا اور آ کر حاجی صاحب سے یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو باقی کی چوتھی دیگ بھی کھلوا دوں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی کھلوائیں، کھانا کھلائیں سب کو۔ جیسے وہ آدمی گیا تو ان کو خیال آیا دیگیں تو 3 تھیں، یہ چوتھی دیگ کہاں سے آ گئی؟ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، کسی نے شور نہیں بچایا، کھانا کم ہو گیا ہے۔ جب بھی ٹینٹس میں جاتے تھے سب پلیٹس بھر بھر کے کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں وہ آدمی پھر آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب اب جو میٹھے کی دیگیں ہیں وہ بھی کھلوانے لگا ہوں میں۔ تو حاجی صاحب پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ذمہ دار صاحب نے اور دیگیں بھیج دی ہوں گی، کسی نے بتا دیا ہوگا کہ باراتی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کھولیں کھانا۔ وہ کہتے ہیں کہ 400 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، شاندار کھانا کھایا، یہاں تک کہ کسی نے بھی وہاں پر کوئی شکایت نہیں کی کہ کھانا کم ہے۔ جاتے جاتے بھی سب یہی کہہ کر گئے کہ بہت اچھے انتظام تھے۔ جب ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی تو وہ ذمہ دار صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے کہ آپ نے تو آج میری عزت رکھ لی، آپ نے اتنے زیادہ مہمانوں کا ارینج کر دیا، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ مہمان زیادہ ہیں؟ تو ذمہ دار صاحب نے یہ کہا کہ نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے صرف 3 دیگیں بھیجی ہیں، اس کے علاوہ میں نے نہیں بھیجی، کیونکہ آپ نے مجھے اتنے لوگوں کا کہا تھا 100 لوگوں کا، تو میں نے 150 لوگوں کا کھانا بھیج دیا تھا اور ان میں کوئی میٹھے وغیرہ کی دیگیں نہیں تھیں۔ وہ بڑے پریشان کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر کون تھا وہ آدمی؟ اس آدمی کو انہوں نے بہت تلاش کیا، پورے علاقے میں جہاں جہاں وہ جانتے تھے وہ گئے، ان کو وہ آدمی کہیں نہیں ملا۔ واپس آ کر مہمان جب چلے گئے تو اپنے اسی صحن میں اسی پیپل کے درخت کے نیچے چارپائی پر پریشان لیٹے ہوئے تھے کہ وہ آدمی کون تھا جو میری مدد کے لیے آیا تھا۔ اسی سوچ میں آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی،
رات ہو چکی تھی، رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا۔ پھر انہیں خیال آیا، میں تو اسی سوچ میں سو گیا تھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ تو اتنے میں اس درخت سے آواز آئی کہ حاجی صاحب، آپ نے ہمارے سکون کی پرواہ کی تھی، اس دن آپ نے ہمارے لیے بچوں کو روک دیا کہ ہلا گلا اور ناچ گانا بند کرو، کسی کے آرام کا ٹائم ہے۔ تو جب آج آپ کو ہماری مدد کی ضرورت تھی، آپ بے سکون تھے، تو ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے ہی آپ کی بیٹی کی شادی میں کھانا بھجوایا تھا، اور ہم نیک جنات ہیں اور ہم اسی درخت پر مقیم ہیں۔ آپ نے ہماری مدد کی، ہمارا خیال کیا، اور ہم نے آپ کی مدد کی۔ تو اس طرح سے ان نیک جنات نے ایک مجبور باپ کی مدد کی اور ان کی بیٹی کی شادی کے انتظامات پورے کروائے۔ بے شک جنات جہاں پر نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہاں پر مددگار بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کو نہ خراب کیا جائے، نہ پاک نہ کیا جائے، جو نیک جنات ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں دیتے، بہت سے لوگوں کے بہت سے فائدے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت سے لوگوں کو فائدے دے بھی جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری فرحان اسر نے شیئر کی ہوئی سے بہت شکریہ فرحان اسر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ملک احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ جنات کے کچھ قصے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا قصہ ہے یہ ایک عامل صاحب کا ہے جن کا نام جمیل تھا۔ وہ کافی پہنچے ہوئے عامل تھے اور ان کے پاس خاصے طاقتور اور بہت زیادہ جنات موجود تھے۔ ان کا ایک دوست ہوتا تھا، بہت ان کا قریبی دوست تھا، اور اس کی بہت عادت تھی طنز و مزاح کی، ہنسی مذاق کی۔ تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس آیا، ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھنا ہے، آج تو مجھے جن دکھاؤ، جن ہوتے کیسے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں جن دکھاؤں، تمہارے بس کی بات نہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں، مجھے تو جن دیکھنا ہے، تم میرے دوست ہو تو مجھے جن دکھاؤ اگر تمہارے پاس جنات ہیں تو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری ذمہ داری، اگر برداشت کر سکتے ہو تو میں تمہیں جن دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ان کے دوست نے یہ کہا کہ میں نے دیکھنی بھی اس کی اصل شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو، میرے کمرے کے سامنے والے کونے میں مسلسل دیکھتے جاؤ۔ وہ اس کونے میں دیکھنے لگے۔ تبھی وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کوئی پڑھائی کی، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک بھیانک ہیبت ناک ایک جن نمودار ہوا، جس کو دیکھ کر ان کے دوست کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ وہ وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب عامل صاحب جو تھے انہوں نے پانی وانی پلایا اور ہنسنے لگ گئے کہ بتاؤ بھی، تمہیں تو بڑا شوق تھا، تم تو بڑے ہمت والے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، بتاؤ کیا حال ہے، کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے اور بہت کچھ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ، دیکھا آخر کیا دیکھ لیا ایسا تم نے؟ تو اس نے یہ کہا کہ جب آپ نے مجھے یہ کہا کہ اس کونے میں دیکھتے جاؤ تو میں مسلسل اس کونے میں ہی دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے ایک کالے رنگ کا ہیولا سا نمودار ہوا، دیکھتے دیکھتے اس کا پورا وجود بن گیا۔ ہیبت ناک چہرہ تھا، سرخ زبان جو کہ زمین تک تھی، اتنے لمبے لمبے دانت، اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے ہی لمبے ناخن، بازو اتنے لمبے جو بالوں سے بھرے ہوئے تھے، آنکھیں ایسی تھی جن میں سے انگارے نکل رہے تھے، ناک کی جگہ پر ایک بدنما سوراخ، اور پورا چہرہ اتنا سیاہ اور جلا ہوا جس کے اوپر جگہ جگہ پر بدنما پھوڑے پھنسیاں تھیں۔ میں نے بہت ہیبت ناک مخلوق کو دیکھا ہے، اس کا قد، اس کا وجود بہت بڑا تھا، میں اس کو دیکھ کر تاب ہی نہیں لا سکا۔ میری توبہ، میں کبھی زندگی میں ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اپنے اس دوست کو سمجھایا کہ جنات کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے جو انسان سے پہلے وجود میں آئی، اور پھر اللہ پاک نے جب اشرف المخلوقات انسان کو بنایا تو جنات کو انسانی نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ انسان ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے احمد کہتے ہیں کہ ایک اور خوفناک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میاں چنو میں ایک بوائز اسکول تھا، تو وہاں پر جو باتھ روم والا حصہ تھا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا تھا اور وہ باتھ روم بننے ہی نہیں دیتے تھے۔ جو بھی مستری مزدور وہاں پر کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ جنات ان کو نقصان پہنچاتے تھے، مارتے تھے۔ ہر طرح کے ان لوگوں نے، پرنسپل نے کوشش کر کے دیکھ لی، بڑے بڑے عامل کو بلایا کہ آ کر میری مدد کریں۔ جو بھی آتا تھا وہاں پر کوشش کرتا تھا اور بھاگ جاتا تھا، یہ کہہ کے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ بہت شریر جنات ہیں اور بہت سخت جنات ہیں، اور یہ جنات کا پورا قبیلہ ہے۔
بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو وقف کر دیں، چھوڑ دیں اس جگہ کو، کسی اور جگہ پر اسکول شفٹ کر لیں۔ اب وہ پریشان حال تھے کہ وہ وہاں سے اسکول شفٹ نہیں کر سکتے تھے، آخر وہ جائیں تو جائیں کہاں۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نارووال کے ایک بہت بڑے سید عامل تھے، بزرگ تھے، ان تک کسی طرح سے یہ بات پہنچ گئی اور وہ خلق خدا کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے، پرنسپل صاحب کو ملے اور یہ کہنے لگے کہ مجھے آپ نے تو نہیں بلایا لیکن مجھ تک بھی خبر پہنچ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان جنات کو آپ کے اسکول سے نکال سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ایسا کر دیں تو۔ اب وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اسکول کے سارے بچوں کو پلے گراؤنڈ میں آپ وہاں پر جمع کریں۔ اسکول کے سبھی بچے سامنے گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے پرنسپل سے اجازت لے کر بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ایسے بچے ایک سائڈ پر ہو جائیں جو جنات سے نہیں ڈرتے، جن میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جنات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے بچے ایک سائڈ پر ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اسکول کے چاروں کونوں میں جا کر رفع حاجت کرنی ہے۔ اب وہ بچے پریشان پرنسپل کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پرنسپل نے کہا کہ سید صاحب وہ جنات ان کو جان سے مار دیں گے، وہ تو باتھ روم نہیں بننے دیتے یہاں پر، اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کر رفع حاجت کریں، وہ بھی اسکول کے چاروں کونوں میں۔ سید صاحب نے کہا کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے میری بات مانیں، جنات ان بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ پہلا بچہ گیا اسکول کے ایک کونے میں، رفع حاجت کے بعد واپس آیا، پھر دوسرا گیا۔ جب تیسرا گیا تو سید صاحب کے پاس ان جنات کا جو سردار تھا قبیلے کا وہ حاضر ہو گیا۔ اب اس کو وہ لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، سید صاحب دیکھ سکتے تھے، ان کے سامنے وہ آ گیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ سید صاحب معافی چاہتا ہوں، ہمیں اس سے زیادہ ذلیل نہ کریں۔ تو سید صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تم انسانوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو، یہ ان کی درس گاہ ہے، یہ ان کی پڑھائی کی جگہ ہے، تم لوگ یہاں پر ان کے لیے بیت الخلاء کیوں نہیں بننے دے رہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے میں ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں، اور ان کے سامنے یہ بچے رفع حاجت کر رہے ہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں اس طرح سے تنگ نہ کریں۔ سید صاحب نے کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ گے تو بہتر ہے، ورنہ تم لوگ بھی جانتے ہو میں تمہیں جلا دوں گا۔ اللہ کے حکم سے میرے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ کے حکم سے حضور پاک کے صدقے میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بہت پہنچے عامل ہیں۔ تو ان جنات نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیں۔ سید صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے سے اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو تمہارے پورے قبیلے کو میں جلا دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے دیں، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، 1 گھنٹے میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تم سب کو میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ تو ان سید صاحب نے اللہ کے حکم سے ان جنات کو وہاں سے نکالا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اسکول سے چلے گئے تھے۔ پھر سید صاحب نے اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر اس اسکول کے بیت الخلاء تعمیر کروائے اور اس کے بعد وہ اسکول آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ جنات کے کچھ قصے تھے جو ملک احمد نے شیئر کیے، بہت شکریہ احمد آپ کا۔ اس سے بالکل ایسا ہی ہے، جنات کی بہت سی اقسام ہیں، جہاں پر آپ نے پہلی کہانی میں سنا کچھ فائدے دیتے ہیں، کچھ نقصان دیتے ہیں۔ ان کے فائدے بھی بعض اوقات انسان کے لیے ناقابل تلافی ہو جاتے ہیں، اور کچھ ان کے جو نقصان ہوتے ہیں ان کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ان کی دوستی اور دشمنی دونوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔